الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. جب دنیا میں انبیاء آتے ہیں تو انبیاء اور ان کی جماعتوں سے ہمیشہ یہ سلوک ہوتا ہے کہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے، ان سے ہنسی ٹھٹا کیا جاتا ہے. قرآن کریم نے اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے جس کی میں نے تلاوت کی آیت میں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اسی طرح ہم ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنا دیتے ہیں، اور بہت کافی ہے تیرا رب بطور ہادی اور بطور مددگار کے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نبی کی مخالفت کی گئی، اور یہ مخالفت کرنے والے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ مجرموں میں سے ہیں. اور جب خدا کے نام پر خدا کے پیاروں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں تو پھر ان مجرموں کے جرم بھی اور بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی فرمایا کہ یہ مخالفتیں مجرموں کا کام. دشمنان دین ہمیشہ ایڑی چوٹی کا دور لگاتے ہیں کہ نبی کے پیغام کی مخالفت کریں، اس کے کام میں روکیں ڈالیں، اس کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچائیں. لیکن یہ مخالفتیں، یہ تکلیفیں، یہ قتل مخالفین کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے. آخرکار انبیاء ہی جیتا کرتے ہیں. اور مخالفین اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنتے ہیں. مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الفرقان، جس کی آیت میں نے پڑھی ہے. مخالفین نے وہاں کیا کیا ظلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر نہیں کیے. آپ ہر ظلم جو آپ پر ہوتا تھا اور آپ کے ماننے والوں کو ہوتا، اس پر صبر فرماتے اور صبر کرنے کی تلقین فرماتے. تاریخ میں کئی دردناک واقعات ہیں اس بارے میں. ایک واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے جو عمار، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ کا آتا ہے، جن پر بے انتہا ظلم کیا جاتا تھا. ایسے ایک موقع پر جب ان کو جسمانی اذیتیں دی جا رہی تھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور بڑے درد مند لہجے میں فرمایا کہ صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر صبر کرتے رہو، یقیناً تمہارے اس صبر کی وجہ سے تمہارے لیے جنت تیار کی گئی ہے. یاسر تو اس وقت اس اذیت کے دوران چند لمحوں میں ہی
شہید ہو گئے، اور بوڑھی سمیہ جن میں کچھ جان تھی ان کو ابو جہل نے ایک ایسا نیزہ مارا جو ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں لگا اور وہیں تڑپتے ہوئے انہیں جان دے دی۔ تو یہ ظلم تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے بھی روا رکھے گئے تاکہ کوئی آپ کے قریب نہ آئے، لیکن ان ظلموں سے شہید روحوں کو اور توجہ پیدا ہوئی۔ ان ایمان سے بھرے ہوئے دلوں کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مزید توجہ پیدا ہوئی لوگوں کی۔ اسلام کا پیغام مکے سے نکل کر مدینے تک پہنچا اور وہاں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ حبشہ میں اسلام کا پیغام پہنچا۔ بس جب مکہ کے سرداروں اور ان کے چیلوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تو اسلام کے پیغام کو دبانے کے بجائے یہ ظلم و بربریت اس پیغام کو پھیلانے کا باعث بن گئی۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مخالفت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی مخالفت بہت سوں کی ہدایت کا باعث بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نصیر بھی ہے، ہادی بھی ہے، ہدایت دیتا ہے، نصیر بھی ہے، مدد کرتا ہے۔ وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود غلبہ اس کا ہوگا جس سے خدا تعالیٰ نے معمور فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد کے لیے زمینی اور آسمانی نشان دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ایسے مجرموں کی ہلاکت کے لیے اپنی گہری تجلیاں بھی دکھاتا ہے، اور کبھی کوئی طاقتور بادشاہ، کوئی فرعون، کوئی سربراہ انبیاء کے کاموں کو روک نہیں سکا، بلکہ مخالفتیں ترقی کے راستے دکھاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ جس طرح روڑی اور کھاد جو گند ہوتا ہے یہ فصلوں کی نشو و نما کے لیے کام آتا ہے، اسی طرح یہ گندی مخالفتیں بھی کھاد کا کام دیتی ہیں الہی جماعتوں کے لیے۔ یہ مخالفت بھی بہت سوں کی ہدایت کا باعث بن جاتی ہے۔ بس یہ ہمیشہ مجرموں کا طریق ہے کہ اللہ کے پیاروں کی مخالفتیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب مسیح موعود نے دعویٰ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیشہ کی سنت یہاں بھی جاری ہونی تھی، اور ہوئی۔ آپ کی مخالفت بھی ہوئی، آپ کا استہزاء بھی کیا گیا، آپ کے ماننے والوں کو وقتاً فوقتاً تکلیفیں بھی دی جاتی رہیں اور دی جاتی ہیں، اور نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر مسلمانوں نے احمدیوں کو تکلیفیں دینا خدمت اسلام سمجھا ہے۔ سورۃ الفرقان کی اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قومی یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو
پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اس میں جہاں کفار مکہ کے قرآن کو نہ ماننے کا بیان ہے، وہاں اس زمانے میں جب مسیح موعود کی بعثت ہونی تھی اور آپ نے قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کی طرف بلانا تھا، قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی دعوت دینی تھی، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت خود تو قرآن کریم کی تعلیم کو بھلا بیٹھی ہے، جب زمانے کا امام بلاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں قرآن تعلیم کے اسرار و رموز سمجھاؤں تاکہ تم اس خوبصورت تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرو اور اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچاؤ، تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ بس اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس کا میں پہلے ذکر کیا جو تلاوت کی ہے، اس میں مسیح موعود اور آپ کی جماعت کو بھی تسلی کروائی گئی ہے کہ خدا اور قرآن کے نام پر جو تمہاری مخالفتیں کی جا رہی ہیں یہ قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، انبیاء سے یہی سلوک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہادی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سوں کے ہدایت کے سامان بھی فرمائے گا اس سلوک کی وجہ سے۔ وہ تمہارا نصیر و مددگار بھی ہے۔ جو مجرم ہیں، جو نام نہاد علماء ہیں، جو لیڈر ہیں، جو عوام الناس کو مخالفتوں پر ابھارتے ہیں، ان کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور یقیناً کامیابیاں مسیح موعود کی جماعت کو ہی ملنی ہے انشاءاللہ۔ بس چاہے یہ لوگ مخالفتیں کریں یا جتنا بھی زور لگانا ہے کسی بھی رنگ میں لگا لیں، ان کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ سب مخالفتیں ایک دن ان مخالفین پر بھی الٹائی جائیں گی۔ بس اگر کوئی خوف خدا ہے ان مخالفین سے میں کہتا ہوں تو خدا تعالیٰ کی اس لاٹھی سے ڈرو جو بے آواز ہے، اور اس کے عذابوں سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ اپنے پیاروں کی لیے بہت غیرت دکھاتا ہے۔ بس یہ موقع جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے مخالفین کو، بجائے نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر اپنی دنیا و آخرت خراب کرنے کے۔ اس شخص کی بات سنیں جو بڑے درد سے یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ، اور پھر میری ہمدردی ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایما سے اس طرف بلاوے تو اسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قابل رحم حالت اس قوم کی ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا میں صفت رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے۔ بس آج بھی ہم اپنے مخالفین اور ان لوگوں سے جو احمدیوں کو تکلیفیں پہنچانا کار ثواب سمجھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے، اس اسوہ پر چلتے ہوئے جو آپ نے اپنے اور ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہمدردی اور خیر خواہی ہمیں مقدم ہے، تمہاری قابل رحم حالت ہمیں بے چین کرتی ہے کہ کہیں اس حد تک خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کر لو کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے۔ اس سے پہلے ہی خدا تعالیٰ کے فرستادے کی مخالفت اور استہزاء چھوڑ دو۔ امام وقت کے ماننے والوں کو خدا کے نام پر اذیتوں اور تکلیفوں کا
نشانہ نہ بناؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے سونے والو بیدار ہو جاؤ، انہی مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے، اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا، یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے نہ ٹھٹھے کا، اور ہنسی اور تکفیر بازی کا۔ دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو، اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کو مٹانے کے لیے تیار کیا ہے۔ پچھلی راتوں کو اٹھو اور خدا تعالیٰ سے رو رو کر ہدایت چاہو، اور ناحق حقانی سلسلے کے مٹانے کے لیے بد دعائیں مت کرو اور نہ منصوبے سوچو۔ خدا تعالیٰ تمہاری غفلت اور بھول کے ارادوں کی پیروی نہیں کرتا، وہ تمہارے دماغوں اور دلوں کی بیوقوفیاں تم پر ظاہر کرے گا اور اپنے بندے کا مددگار ہوگا، اور اس درخت کو کبھی نہیں کاٹے گا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے مخالفین کو عقل آ جائے اور وہ امام وقت کی مخالفت ترک کریں اور اس درد مندانہ پیغام کو سمجھیں۔ پاکستان میں بدنام زمانہ اور ظالمانہ قانون نے احمدیوں پر جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ احمدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، نہ کسی جگہ لکھ کر اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً انتظامیہ جو ہے وہ احمدیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے اس قانون کو استعمال کرتی رہتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مولویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ گزشتہ دنوں سرگودے کے ایک گاؤں چک منگلے میں رات کے وقت پولیس آئی اور احمدیہ مسجد پر سامنے جو کلمہ ویزاں تھا تختی پر لکھا ہوا، اس کو ایک بچہ وہاں کھڑا تھا، اس کو کہا اتار دو، اور اتار کے وہ تختی لے گئی۔ بہرحال جماعت نے راتوں رات ہی دوبارہ کلمہ لکھ دیا۔ وہ بچہ چھوٹا تھا، احمدی تھا، بچے کو کس طرح ڈرا دھمکا کر انہوں نے یہ کام کروایا، اس کی تفصیل تو نہیں آئی، کس طرح تختی اتاری اس نے، مٹایا تو بہرحال نہیں، تختی اتار کے ان کو دی، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں ہر احمدی بچے کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو بچے پولیس کو یہی کہیں کہ تم نے اتارنا ہے تو اتار لو، میں تو ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا، چاہے جتنا بھی ظلم تم کرنا چاہتے ہو ہم پر کر لو۔ ہر احمدی یاد رکھے کہ یہ کلمہ ہے جس کی ہر بڑے بچے مرد عورت نے حفاظت کرنی ہے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یا ادارے کے افراد یہ حرکت کرتے ہیں تو کریں، ہم قانون سے نہیں لڑتے، لیکن ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی اس بارے میں ان کا مددگار نہیں بننا کسی بھی صورت میں، تاکہ قیامت کے دن یہ کلمہ ہمارے حق میں گواہی دے اور انہیں مجرم ٹھہرائے۔ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ احمدی کیونکہ ان کی بنائی ہوئی تاریخ کے مطابق مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کلمہ پڑھنے اور لکھنے کی بھی مجاز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری تاریخ کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے اور ایک مسلمان کو، ایک شخص کو مومن بناتا ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی ہے۔
ہمارے ایمان اور اسلام کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لمن القا علیکم السلام لست مومنا، اور جو تم پر سلام بھیجے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اور احمدی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اور تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہوئے نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ حقیقی مومن ہیں، کیونکہ احمدی ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرتے ہوئے زمانے کے امام کو اسلام پہنچایا ہے اور ان کی جماعت میں شامل ہیں۔ یہ کلمہ مٹانے کا واقعہ صرف وہیں ایک گاؤں میں نہیں ہوا، بلکہ اسی دن یا ایک دن بعد ایک اور گاؤں میں بھی سرگو دے گئے، چاکہ 152 شمالی میں بھی ہوا، وہاں بھی پولیس گئی، لیکن صدر جماعت نے ان سے کہا، دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے کہ پولیس نے خود آنا ہے تو آئے، باوردی پولیس، اور کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ بوڑھے آدمی تھے اور دل کے مریض بھی تھے، انہوں نے کہا جس نے کوئی اور اگر آئے گا تو میری لاش پر سے گزر کے جائے گا اندر، لیکن بہرحال جن کا نام ہے ملک عطا محمد صاحب، اور مسلسل اس دوران یہ کلمے کا ورد بھی کرتے رہے۔ پولیس بہرحال واپس چلی گئی، کلمہ نہیں مٹایا، لیکن صدر صاحب کے متعلق امیر سرزلہ نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے کیونکہ دل کے مریض تھے، دل کی تکلیف بڑھ گئی، گھر گئے اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اس دوران پورے عرصے میں کلمے کا ورد کرتے رہے، گھر جا کے ان کو بڑی شدت سے ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی تھوڑی دیر وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے۔ کل میں نے ان کا جنازہ ویسے ایک جنازے کے ساتھ پڑھا دیا تھا۔ پاکستان میں آج کل مخالفت زوروں پر ہے، پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی باہر کے احمدی دعائیں کریں، اور پاکستانی احمدیوں کو بھی میں یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی بقا بھی احمدیوں کی دعاؤں میں ہے، اس لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ نام نہاد علماء کفر کے فتووں سے انہوں نے اس طرح عقلیں چکرا دی ہیں عوام الناس کی کہ بالکل ہی عقل مار دی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ بعض تو ایسے ہیں یہ لوگ جو مجرم ہیں، یہ قرآن کریم میں جن کا ذکر آتا ہے، اور ان علماء کے دستے راست ہیں جن سے کسی نیکی کی امید رکھنا بس ہے، فضول ہے۔ لیکن بعض ناسمجھ اور کم علمی میں مولویوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، دین کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل دے اور حقیقت کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے نیک فطرت لوگ بھی ہیں جو مولویوں کی ان حرکتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ملک کو بچانے کے لیے اپنی آواز بلند کریں اور بزدلی چھوڑیں۔ مولوی کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اس کا ممبر قائم رہے جس پر کھڑا ہو کر وہ قوم کو بیوقوف بناتا رہے۔ یہی حال لیڈروں کا ہے۔ پاکستان میں معاشی بدحالی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ٹی وی پروگراموں میں روز آتا ہے، اخباروں میں روز آ رہا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، دہشت گردی زوروں پر ہے، اس کی بھی کسی کو پرواہ نہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ روزانہ 10-15 لوگ مر رہے ہیں یا بلکہ زیادہ بعض دفعہ۔
آسمانی آفات نے گھیرا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ اب گزشتہ دنوں سے ہنزا میں جھیل نے اس علاقے میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، اور پانی کی سطح غیر معمولی بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک جھیل کئی جھیلوں کو اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا ہے، اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ ان کے سب اندازے جو ہیں غلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی دیہات جو ہیں، کئی گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ پہاڑی کی طرف اوپر چڑھتے ہیں تو اوپر پانی پہنچ جاتا ہے۔ شاہ قراقرم کہتے ہیں ڈوب گئی ہے، وہ راستے مسدود ہو گئے ہیں۔ اب تو اتنی شدت ہو گئی ہے پانی کی کہ کشتیوں کے ذریعے سے جو مدد کر رہے تھے اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ پہاڑوں کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہاں تک پانی پہنچ آہستہ آہستہ وہ بھی پیچھے کر رہا ہے۔ اور اب تو سنا ہے کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے بھی لوگوں کو نکالنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ تو حالات ہیں وہاں کے۔ یہ غور کریں یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اب جو پانی کی سطح ہے وہ اس طرح بلند ہو رہی ہے کہ جو سپل وے کی خطرناک حد تک پہنچنے کے بعد جو سپل وے بنایا گیا تھا وہاں سے اگر بہے گی تو یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کو بھی نہ ساتھ بہا کے لے جائے، اور جتنا پانی بہے گا پھر جو نچلے علاقوں میں تباہی پھیلائے گا اس کا بھی کہتے ہیں کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لیکن سب یہ باتیں جو ہیں ان کے کانوں پر جوں تک ریگنے کا باعث نہیں بن رہی۔ کوئی توجہ نہیں ان کو، کوئی فکر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ فکر ہے تو ایک ہے کہ احمدیوں کے خلاف گاند اگلو اور احمدیوں کے کلمے مسجدوں سے کلمے مٹاؤ، ان کو قتل کرو۔ احمدی کو قتل کرنا تو شہادت کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے باوجود ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم نے دل چیر کر دیکھا تھا کہ کلمہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپری منہ سے پڑھ رہا ہے۔ آپ کے صحابہ کو تو پتہ نہ چلا کہ کلمہ دل سے پڑھا جا رہا ہے کہ اوپر سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تھی ان کو تو پتہ نہ چلا کہ کلمہ کس جگہ سے پڑھا جا رہا ہے، یہ دلی کیفیت ہے یا اوپری منہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ ان مولویوں کو دل کی کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ کلمہ یہ ظاہراً پڑھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پھر کراچی میں ایک شہادت ہوئی ہے، 2 دن پہلے۔ مکرم حفیظ احمد شاکر صاحب گلشن اقبال کراچی کے رہنے والے تھے۔ رات کو 12:30 بجے دکان بند کر کے اپنے کاروبار سے واپس آ رہے تھے، میڈیکل سٹور تھا، 48 سال ان کی عمر تھی، تو راستے میں ان کو روک کر کن پٹی پہ پستول رکھ کے ان کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خادم کی حیثیت سے بھی اور بعد میں انصار اللہ جانے کے بعد ناصر کی حیثیت سے بھی یہ بڑے ایکٹیو ممبر تھے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا ان کو بڑا شوق تھا، اس میں پوزیشن ہمیشہ لیا کرتے تھے۔ نہایت شریف النفس اور فدائی احمدی تھے۔ ان کی اہلیہ کے علاوہ ان کی والدہ بھی حیات ہیں، 2 بیٹیاں قرۃ العین عمر 19 سال اور طوبہ عمر 14 سال، اور ایک بیٹا ہے فائق احمد عمر 17 سال۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدہ کو اور بچوں کو صبر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ تو یہ سب ظلم، جیسا کہ میں نے کہا، یہ شہادتیں، یہ تکلیفیں، یہ قتل، یہ کلمے مٹانے ان مولویوں کے بھڑکانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ مسلمان اور مومن کی تعریف جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کی ہے
وہ تو میں نے بتا دی کہ کیا ہے۔ اب ان قتل کرنے کے والوں کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی، اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر احمدی تو ایک طرف رہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت میں جو خود یہ تعریف کرتے ہیں، نام نہاد تعریف جو مسلمان کی، ایک دوسرے کی مخالفت میں اس تعریف کے مطابق جس کو مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ پاکستان میں قتل ہو رہے ہیں۔ ذرا علماء اس بات پر بھی تو غور کریں، کسی جرم کے لیے ابھارنے والا اور پلاننگ کرنے والا اسی طرح مجرم ہوتا ہے جس طرح وہ عمل کرنے والا مجرم ہے۔ بہرحال ہماری طرف سے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور ہم نے ہمیشہ صبر کیا ہے اور صبر کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ بس شہیدوں کے لیے تو اخروی نعمتوں کا فیضان جاری ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ لیکن مخالفین کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ اپنا حصہ رزق تم نے صرف جھٹلانا بنا لیا ہے۔ ان مولویوں کی روٹی بھی اس لیے ہے اور سیاستدانوں کی بھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی جائے، آپ کو جھٹلایا جائے، گویا یہی رزق ان کا ذریعہ بن گیا، یا ان کے جھٹلانا جو ہے ان کے رزق کا ذریعہ بن گیا، اور حقیقی رازق کو وہ بھول چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس جھٹلانے اور قتل کرنے کی سزا کا اعلان خود خدا تعالیٰ نے سورہ نساء کی جو پہلے آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بیان کر دیا۔ بس یہ خوف کا مقام ہے، ان کو کچھ ہوش کرنی چاہیے۔ جماعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا میں مخالفت بھی پھیل رہی ہے، اور یہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عین مطابق ہے کہ ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہے اور ہوتی ہے۔ بس مسیح موعود کی بھی ہونی تھی اور آپ کے ماننے والوں کی بھی یہ مخالفت ہر اس جگہ ہونی تھی اور ہو رہی ہے جہاں احمدیت ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، کہیں مختلف طریقوں سے۔ تو آج کل جیسا کہ میں گزشتہ خطبے میں بتا چکا ہوں، مصر میں بھی جماعت کی مخالفت بہت زیادہ ہے، اور اس مخالفت کی وجہ سے حکومت کے بعض ادارے بھی مولویوں کے پیچھے لگ کر اس میں شامل ہو گئے ہیں اور احمدیوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے، اور ان پر الزامات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ احمدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے افضل ہے، اور آپ کے بعد نہ کوئی شرعی نبی آ سکتا ہے اور نہ قرآن کریم کے بعد کوئی اور شرعی کتاب اتر سکتی ہے۔ بس حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک دعویٰ ہے تو خالصتاً آپ کی غلامی میں
اور آپ سے فیض پاتے ہوئے دعویٰ ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا کہ میں اس زمانے میں سب سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہوں۔ بس آنکھیں بند کر کے ان پڑے ہوئے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ کم علموں کی طرح سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے احمدیت کا پیغام تو پڑھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ تو دیکھیں، پھر اگر الزام ثابت ہوتا ہو تو بتائیں۔ ہمارا موقف تو سنیں پہلے، احمدیت کا تو موقف سنتے نہیں اور سننے کو تیار بھی نہیں، اور یک طرفہ فیصلہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کا خوف اور خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسلام کے لیے خدمات کا مشاہدہ تو کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احمدیوں کی غیرت اور حمیت کو تو پرکھیں، ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہم ملزم نہیں، آپ لوگ مجرم ہوں گے، وہ لوگ مجرم ہوں گے جو بغیر دیکھے ایک فیصلہ ٹھونستے چلے جا رہے ہیں۔ ان علماء کی حالت کا نقشہ تو ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جن الفاظ میں کھینچا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک ان نام نہاد علماء کی فطرت اور ان کی حرکتوں میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جو ہم علماء اسلام ہیں اور نبی کے دین کے ایک نر عالم ہیں، سو ہم ان کو ایک سست الوجود اور چارپایوں کی طرح کھانے پینے والے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی باتوں اور کلموں سے کچھ بھی حق کی مدد نہیں کرتے بجوز اللہ جل شانہ کے ان خاص بندوں کے جو تھوڑے ہیں، ان خاص بندوں کے جو تھوڑے ہیں، اور اکثر کو تو ایسا پائے گا کہ اہل حق کا کینہ رکھتے ہوں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حق کی بات سن کر ان میں شور و غوغا پیدا نہ ہو۔ وہ نہیں جانتے کہ حق اور ثواب کیا چیز ہے، وہ فتنہ سے باز نہیں آتے اور حق کے ساتھ باطل باتوں کو ملاتے ہیں تا اپنی نکتہ چینی سے جاہلوں کو دھوکے میں ڈالیں۔ اور ایک یہی ہے ان میں سے جو ہم نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ احمدی آن سلم کے بعد نبی مان کر خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ وہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے، اور اسی نے کم علم اور معصوم لوگوں کو احمدیوں کے خلاف بھڑکایا ہوا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور وہ شخص جس کو خدا تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے اس کو ایک خناس سمجھتے ہیں اور مومنوں کو کافر ٹھہراتے ہیں۔ ان کے قدم بجز دروغ گوئی کے کسی طرف حرکت نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں بجز کافر بنانے کے کسی طرف جھکتی نہیں، اور نہیں جانتے کہ دین کی خدمت کیا شے ہے۔ انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا اور دیدہ و دانستہ ہم پر افترا کیا۔ بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایک بڑی مصیبت ہے کہ اس زمانے کے اکثر علماء دیانت اور ایمانت سے باہر نکل گئے ہیں اور دینی دشمنوں کی مانند کام کر رہے ہیں اور جھوٹ پر گرے جاتے ہیں تا اس کو حق کے حملے سے بچا لیں۔ جھوٹ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں حق سے۔ فرمایا اور خداوند ذوالجلال کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، اور انات رکھنے والوں کی طرح کافروں کو مدد دے رہے ہیں، اور اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ وہی حق پر ہیں، حالانکہ سراسر ہلاکت کی راہ پر چلتے ہیں۔ وہ صرف اپنی نفسانی آرزوؤں کو جانتے ہیں اور معانی کو نہیں ڈھونڈتے اور نہ غور کرتے ہیں،
سچی بات کو سن کر پھر سرکشی کرتے ہیں، گویا وہ موت کی طرف بلائے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ دنیا سخت بے وفا اور زمانہ منہ کے بل گرنے والا ہے، پھر دنیا پر عاشقوں کی طرح گرتے ہیں، اور بعض ان کے کام وہ ہیں جو گھر میں کرتے ہیں، اور بعض وہ کام ہیں جو کھلانے کے لیے ہیں، یعنی گھر میں کچھ اور ہیں، باہر کچھ اور ہیں۔ فرمایا سو ریاکاروں، ان کے کام گھروں کی مثال ایک دی ہوئی انہوں نے۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب بڑے واز کر رہے تھے اور اسلام کی خاطر مالی قربانی کی تحریک کر رہے تھے، اور ان کی بیوی بھی یہ سن رہی تھی، اور اس پر جوش تقریر کو سن کر بڑی متاثر ہوئی، اور گھر آ کر اپنے سونے کے کڑے اور زیور اتار کے مولوی صاحب کو دیا کہ یہ میری طرف سے اس تحریک میں دے دیں۔ تو مولوی نے کہا یہ کیا ہے کہ آپ نے اتنا شدت سے تحریک کی تھی کہ میں بھی جذباتی ہو گئی اور میں یہ پیش کر رہی ہوں۔ تو مولوی صاحب کا جواب تھا یہ تمہارے لیے تھوڑا سا دوسروں کے لیے تھا۔ تو یہ ان کے حال ہیں۔ سو ریاکاروں پر فرمایا سو ریاکاروں پر وویلا ہے، انہوں نے خوب دیکھ لیا کہ کافروں کا فساد کیسا بڑھ گیا۔ کافروں کا فساد کیسا بڑھ گیا ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ دین شریروں کا نشانہ بن گیا ہے۔ یہ سب جو ضرورت بڑھتی جا رہی ہے غیروں کی بھی، یورپ میں بھی، اور بعض جگہ جو ویب سائٹس پہ یا اخباروں میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مواد دیا جاتا ہے، یا پاکستان میں فیس بک بند کر دی گئی ہے، فیس بک پر دیے گئے ہیں کچھ دغدغ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چیزیں۔ تو یہ دشمنی یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے ان سب کو کہ مسلمان ایک نہیں ہیں، اور جو چاہے کر لو، اور کپڑے اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور بڑی جلدی بکنے والے ہیں، اور زمانے کا امام جو مرد میدان بن کر آیا ہے، جو اسلام کے دفاع کے لیے آیا ہے، اس کی مدد کرنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کافروں کا فساد کیسا بڑھ گیا ہے، خوب دیکھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ دین شریروں کا نشانہ بن گیا ہے، اور حق بدکاروں کے پیروں کے نیچے کچلا گیا ہے، پھر غافلوں کی طرح پوڑے سوتے ہیں، اور دین کی ہمدردی کے لیے کچھ بھی توجہ نہیں کرتے۔ ہر یک دکھ دینے والی آواز کو سنتے ہیں، پھر کافروں ناپاکوں کی باتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے، اور ایک ذی غیرت انسان کی طرح نہیں اٹھتے، بلکہ حملدار عورتوں کی طرح اپنے تئیں بوجھل بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ حملدار نہیں۔ اور جب کسی نیکی کی طرف اٹھتے ہیں تو سست اور ڈھیلے اٹھتے ہیں، اور تو محنت کشوں کے لچھن ان میں نہیں پائے گا، اور جب کوئی نفسانی حظ دیکھیں تو تو دیکھے گا کہ اس کی طرف دوڑتے بلکہ اچھلتے چلے جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کی طرف اچھلتے ہیں۔ یہ تو فرمایا کہ یہ تو ہمارے بزرگ علماء کا حال ہے، مگر کافر تو اسلام کو مٹانے کے لیے سخت کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے تمام مشورے اسی مقصد کے لیے ہیں، اور باز نہیں آتے۔ یہ درد کا اظہار ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، علماء کی حالت کا نقشہ کھینچ کر اور اسلام کی حالت کا بیان کر کے کہ کیا ہے اور کیا ان کو کرنا چاہیے اور کیا ان کے عمل ہے۔ آپ نے یہ لکھ کر صرف علماء پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ ہم تو جانتے ہیں کہ 80 سے زائد کتابیں اسلام کے دفاع میں لکھی، علماء کو بھی حق کا راستہ دکھانے کی کوشش کی، ہر مذہب کو مقابلے پہ بلایا اور اسلام کی بالادستی ثابت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اپنے ماننے والوں کے دلوں میں قائم فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قیام کے لیے اپنی جان ہلکان کی، اپنے پیچھے ایسی جماعت چھوڑی جو اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ آپ کے کارناموں کا ہر انصاف پسند نے اقرار کیا۔ آپ کی وفات پر جو غیروں نے اظہار کیا اس میں سے ایک نمونہ میں پیش کرتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد
جو ایک مسلمان لیڈر تھے، احمدی نہیں تھے، انہوں نے حضرت مسیح موعود وفات پر لکھا کہ مرزا صاحب کی اس رفت نے ان کے بعض دعاوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو، ہاں تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا، اور اس کے ساتھ مخالفین اسلام کے مقابلہ پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا جو اس کی ذات سے وابستہ تھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جاوے تاکہ وہ محتم بشان تحریک جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصہ تک پست اور پامال بنائے رکھا آئندہ بھی جاری رہے۔ تو یہ تو ان کا خیال تھا۔ بہرحال ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جماعت تھی، اور آپ کا جو خزانہ تھا جو ہمیں دے گئے ہیں اس کو آج تک مخالفین کے منہ بند کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر یہ آگے لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابل پر ان سے ظہور میں آیا قبول عام کی حامت حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و عظمت آج جب کہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ وقت ہرگز لوح قلب سے نسیوں منسیہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اسلام مخالفین کی یورشوں میں گر چکا تھا، اور مسلمان جو حافظ حقیقی کی طرف سے عالمی اسباب و وسائط میں حفاظت کا واسطہ ہو کر اس کی حفاظت پر مامور تھے، اپنے قصوروں کی پاداش میں بڑے سسک رہے تھے۔ مسلمانوں کا کام تھا جو اسلام کی حفاظت کرنا، وہ تو اپنے قصوروں کی وجہ سے صرف سسک رہے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ کام کیا اسلام کے دفاع کا۔ پھر لکھتے ہیں اور اسلام کے لیے کچھ نہ کرتے تھے یا نہ کر سکتے تھے۔ ایک طرف حملوں کے امتداد کی یہ حالت تھی کہ ساری مسیحی دنیا اسلام کی دشمن، اسلام کی شمع عرفان حقیقی کو سر راہ منزل مزاحمت سمجھ کے مٹا دینا چاہتی تھی۔ اسلام کی جو عیسائی دنیا تھی، جو عرفان کی روشنی تھی اسلام کی، اس کو اپنے روک سمجھ کر اپنے راستے میں، اپنی ترقی کے راستے میں مٹانے کے درپے تھی، اور عقل اور دولت کی زبردست طاقتیں اس حملہ آور کی پشت گری کے لیے ٹوٹی پڑی تھی۔ عقلیں بھی ان کے ساتھ تھیں ساری، دولتیں بھی ان کے ساتھ تھیں عیسائی مشنوں کے، اور دوسری طرف ذوف مدافعت کا یہ عالم تھا کہ توپوں کے مقابلے پر تیر بھی نہ تھے، اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ تو توپیں لے کر آئے ہوئے تھے، یعنی اپنی دولت اور کتابوں اور دلیلوں سے، اور مسلمانوں کے پاس ایک تیر بھی نہیں تھا، اور حملہ اور مدافعت دونوں کا قطعی وجود ہی نہ تھا، نہ حملے کرنے کی طاقت تھی نہ دفاع کرنے کی طاقت تھی۔ کہتے ہیں آگے کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ مدافعت شروع ہوئی جس کا ایک حصہ مرزا صاحب کو حاصل ہوا۔ ایک حصہ کیا؟ یہ سارا کا سارا جو کام ہے وہ مرزا صاحب کو ہی حاصل ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہی حاصل ہوا۔ مسلمانوں ہی نہیں، جو مسلمان تھے، حقیقت پسند مسلمان تھے، جیسا کہ ایک میں نے بیان کیا ہے، انہوں نے ہی تعریف نہیں کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کام کی، بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے کام سے خوفزدہ تھے۔ آپ علیہ السلام اسلام کے ایک عظیم جرنیل تھے۔ آپ کی تعلیم نے عیسائیوں کی ترقی کی راہیں روکی، اور عیسائیوں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان کی ترقی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ افریقہ میں بھی جماعت احمدیہ نے جو اسلام کے پیغام کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے رک گئی ہے۔ اس کے دو نمونے پیش کرتا ہوں۔ امریکی مشن کے پادری مسٹر ویورڈ گار نے لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے جو اسلامی کمک
یہاں پہنچی ہے، سیرا لیون میں سے لکھا ہے۔ اس سے روکوپر کے نواحی علاقے، روکوپر شہر ایک سیرا لیون کا نواحی علاقے میں اس جماعت کی مضبوط مورچہ بندی ہو گئی ہے، اور اب عیسائیت کے مقابلے میں تمام تر کامیابی اسلام کو نصیب ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس مقابلہ کی سربراہی کے نتیجے میں تھوڑا عرصہ ہوا شہر کامیہ میں امریکن عیسائی مشن بند کرنا پڑا۔ پھر ایک اور عیسائی مصنف ہیں ایس جی ولیمسن، پروفیسر گارنر یونیورسٹی کے، اپنی کتاب کرائسٹ اور محمد میں لکھتے ہیں کہ غانا کے شمالی حصے میں رومن کیتھولک کے سوا عیسائیت کے تمام اہم فرقوں نے محمد کے پیرووں کے لیے میدان خالی کر دیا ہے۔ اشانٹی اور گولڈ کوسٹ کے جنوبی حصوں میں عیسائیت آج کل ترقی کر رہی ہے، لیکن جنوب کے بعض حصوں میں خصوصاً ساحل کے ساتھ ساتھ احمدیہ جماعت کو عظیم الشان فتوحات حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ خوشکن توقع کہ گولڈ کوسٹ جلد ہی عیسائی بن جائے گا اب مرز خطرے میں آ گیا ہے، اور یہ خطرہ ہمارے خیال کی وسعتوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد احمدیت کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے، اور یہ یقیناً یہ صورتحال عیسائیت کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ تاہم یہ فیصلہ بھی باقی ہے کہ آئندہ افریقہ میں حلال کا غلبہ ہوگا یا صلیب کا، اور انشاءاللہ تعالی حلال کا ہی غلبہ ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی حالت کے بارے میں، کیا درد ہے کہ میری روزانہ زندگی کا آرام اسی میں ہے کہ میں اسی کام میں لگا رہوں، بلکہ میں اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا کہ میں اس یعنی خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کی کلام کا جلال ظاہر کروں۔ مجھے کسی کی تکفیر کا اندیشہ نہیں اور نہ کچھ پرواہ، میرے لیے بس ہے کہ وہ راضی ہو جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ہاں، میں اس میں لذت دیکھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے مجھ پر ظاہر کیا وہ میں سب لوگوں پر ظاہر کروں، اور یہ میرا فرض بھی ہے کہ جو کچھ مجھے دیا گیا وہ دوسروں کو بھی دوں، اور دعوت مولا میں ان سب کو شریک کر لوں جو ازل سے بلائے گئے ہیں۔ میں اس مطلب کے پورا کرنے کے لیے قریباً سب کچھ کرنے کے لیے مستعد ہوں، اور جاں فشانی کے لیے راہ پر کھڑا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ وہ میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا اور میرے تمام ارادے اور امیدیں پوری کر دے گا۔ بس کیا ایسے شخص کے بارے میں یہ بےہودہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خاتم النبیین سمجھتا ہے اور اس کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہے؟ ہم ہی ہیں جو حضرت مسیح موعود کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقیقی معنی کو سمجھنے والے ہیں۔ ہم ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کو سمجھنے والے ہیں۔ وقتاً فوقتاً احمدیوں پر الزام تراشی کرتے ہوئے ہمارے خلاف جو نام نہاد علماء مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان حقائق کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو چاہیے کہ دیکھیں اور پرکھیں۔ جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، احمدی اپنی جانوں کو تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقیقی معنی سمجھ کر پھر اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ یہ جو کلمے مٹائے جاتے ہیں، یہ جو کلمے کی حفاظت کے نام پر احمدیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جو کلمے کے نام پر احمدیوں کو شہید کیا جاتا ہے، یہی کلمہ مرنے کے بعد ہمارے حق میں خدا تعالیٰ کی حضور گواہی دے گا کہ یہی حقیقی کلمہ گو ہے، اور یہی کلمہ احمدیوں پر ظلم کرنے والوں اور ان کو شہید کرنے والوں کے بارے میں قتل عمد کی گواہی دے گا۔ بس ہم خوش ہیں کہ جنت کی خوشخبری دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں دائمی زندگی سے نواز رہا ہے، اور جہاں شہداء دائمی زندگی کی خوشخبری پا رہے ہیں،
وہاں ہم سب جو ہیں اور ہم میں سے ہر ایک جو ثبات قدم کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار کو یقین جذب کرنے والا ہے. بس اس روح کو کبھی مرنے نہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ جو شہید کا ہوئے ہیں ان کا جنازہ بھی ابھی جمعے کے بعد پڑھوں گا، اور ملک عطا عمر صاحب کو بھی شامل کیا کر رہے ہیں بیچ میں. اسی طرح ہمارے مصر کے ایک احمدی احمد محمد حاتم حلمی شافی، یہ 20 مئی کو گردے فیل ہونے کی وجہ سے جوانی کی عمر میں بھی فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 22 سال عمر تھی ان کی. یہ ڈاکٹر محمد حاتم صاحب کے بڑے بیٹے تھے اور حلمی شافی صاحب مرحوم کے پوتے تھے. حلمی شافی صاحب کو تو جانتے ہیں سارے، لقاء مار میں ان کا کافی پروگرام ریکارڈ ہوئے ہیں حضرت مسیح رابع کے ساتھ. بچپن سے معذور تھے بچے اور ویل چیئر پہ تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے صبر سے اپنی بیماری برداشت کرتے رہے، اور اپنی والدہ کو بھی کہتے تھے کہ میں صبر سے سب کچھ برداشت کرتا ہوں، پریشان نہ ہو. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہوتی تھی ان کی صبر دیکھ کے، اور تسلی جب ان کو دلائی جاتی جو بیماری ان کی پڑی ہے تو خود ہی بڑے تسلی دیا کرتے تھے اپنی والدہ کو، اپنے عزیزوں کو. اور والدہ نے کہا کہ سب بہن بھائیوں سے بڑھ کر یہ ہماری اطاعت کرنے والے تھے. اور ان کے والد ڈاکٹر حاتم شافی صاحب جو ہیں، ان کو جو مصری میں نے ذکر کیا مصریوں کا کہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، اور صدر جماعت بھی ہیں حاتم صاحب. تو وہ جیل میں تھے جو فوت ہوئے ہیں. باوجود معذوری کے معذور تو تھے، لیکن بزنس کی ڈگری انہوں نے لی ہے، پڑھتے رہے ہیں، کمپیوٹر کے کورس کیے ہوئے تھے، اور یہ بڑا ارادہ رکھتے تھے کہ اپنے دادا مرحوم کی طرح جماعتی لٹریچر میں ان کے لیے مدد کریں گے ہمیشہ. خلافت سے بڑی محبت کا تعلق تھا. 2 دفعہ یہاں جلسے بھی آ چکے ہیں میرے اس عرصے میں گزشتہ. والدہ کہتی ہیں کہ وفات کے وقت ان کی زبان پہ جاری تھے الفاظ انا اولا بیت وضع للناس الذی ببکہ، اور پھر لبیک اللہم لبیک کا. تو ان کا گردے فیل ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے سے ڈائلسس ہوتا تھا، اس کے لیے جاتے تھے. تو والدین کے اسیر راہ مولا ہیں اور ابھی جیل میں ہی ہیں، وہ تو شامل نہیں ہو سکے ان کے جنازے میں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے اور والدین کو اور عزیزوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر